اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ آیت آ رہی ہے کہ یہ رسول کس لیے بھیجے گئے؟ رسلا مبشرین و منذرین، یہ رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں، للناس نام نوٹ کیجئے، علی اللہ اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت کوئی دلیل رسولوں کے آنے کے بعد، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے لیکن ساتھ ہی حکمت والا ہے۔ اب اس کو سمجھیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور امتحان ہوگا، امتحان سے پھر نتائج نکلیں گے ہمارے کہ کون پاس ہوا کون فیل ہوا، لیکن امتحان لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر، کیا پڑھایا ہمیں؟ جانچا جاتا ہے کسی کو کچھ دے کر، کسی بچے کو آپ دیجئے 10 روپے، پھر آپ دیکھیے اس کا میلان طبع کیا ہے، ٹافی کی دکان کی طرف بھاگتا ہے یا کوئی کسی کتابوں کی دکان کی طرف بھاگتا ہے، پتہ چل جائے گا اس کا کیا، اس کا رجحان کیا ہے۔ کچھ دے کر آزماتے ہیں نا، کچھ پڑھا کر امتحان لیتے ہیں، تو ہمیں کیا پڑھایا ہے، کیا دیا ہے؟ اس میں ہے جو قرآن مجید کا بنیادی فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمع، بصر، عقل، 3 بڑی چیزیں دی، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح ودیت کی اور نفس انسانی میں خیر اور شر کا علم ودیت کر دیا ہے۔ اب آئندہ کوئی وحی نہ آئے تب بھی ہر انسان جو ہے ان باتوں کی بنا پر اکاؤنٹیبل ہے۔ ہم نے تمہارے اندر تمیز رکھ دی تھی، یہ نیکی ہے یہ بدی ہے، تم بدی کی طرف کیوں گئے؟ تو گویا کہ کوئی نبی نہ آتا، کوئی کتاب نہ آتی، کوئی رسول نہ آتا، تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محاسبہ ناحق نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ دے چکا ہے۔ البتہ اتمام حجت کرتا ہے اللہ۔ اب یہ نوٹ کیجئے، حجت کیا ہے؟ حجت تو عقل ہے جو اللہ کو نے ہمیں دے رکھی ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس کی بنیاد پر مسئولیت ہے۔ اور یہ کہ نفس ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، اس کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز ودیت کر دی ہے، پھر تمہیں روح پھونکی ہے۔ ان سب چیزوں کی بنا پر تم اکاؤنٹیبل ہو، کوئی نبی آتا یا نہ آتا، یہ حجت اللہ کی تم پر قائم ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ اتمام حجت کرنے کے لیے یہ اضافی شے ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے کچھ لوگوں کو چنا جو بڑے ہی اعلیٰ کردار کے لوگ تھے، تم جانتے تھے کہ یہ ہمارے ہاں کے بہترین لوگ ہیں، ان کے دامن کردار پر کوئی داغ دھبا نہیں ہے، ان کی سیرت و اخلاق تمہارے سامنے تھی کھلی کتاب کے مانند، ان کے پاس ہم نے اپنی وحی بھیجی، اور پھر تمہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ بھی بتا دیا۔ ایگزامینیشن میڈ ایزی بھی ہو گیا تمہارے لیے، اس امتحان کو ہم نے اتنا آسان کر دیا تاکہ اب کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، کوئی جو ہے یہ پلیڈ نہ کر سکے کہ میں تو اگنورنس کے پلیڈ کرے کہ میں تو اگنورنٹ تھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ جب رسول آ گئے تو اب کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ رسول سے پہلے پھر بھی کوئی شخص کہہ سکتا ہے پروردگار میں ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا تھا، وہاں سب کے سب اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، پروردگار میں اپنے 2 وقت کی روٹی کے دھندے میں ایسا لگا رہا کہ مجھے کبھی ہوش ہی نہیں آئی کہ میں سوچتا۔ لیکن جب رسول آ جاتے ہیں اور رسولوں کے آنے کے بعد حق مبرہن ہو جاتا ہے اور حق و باطل کے درمیان امتیاز بالکل واضح طور پر قائم ہو جاتا ہے، پھر کوئی عذر باقی نہیں رہتا، کوئی حجت پیش کرنے کے لیے لوگوں کے جانب سے اللہ کے سامنے اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں باقی نہیں رہتی۔ تو یہ اتمام حجت ہے، اللہ کی طرف سے حجت کا اتمام۔ رسلا مبشرین، اور کر کیا سکتے ہیں رسول؟ نہ کسی کو زبردستی ہدایت پر لا سکتے، ظاہر بات ہے کسی کو گمراہ کرنا تو پیش نظر ہے ہی نہیں، لیکن کسی کو زبردستی ہدایت پہ نہیں لا سکتے۔ ہاں جن کے اپنے اندر کی یہ چیزیں جاگ جائیں گی، متوجہ ہو جائیں گے، اپنے باطن کی حقیقتوں کی طرف دیکھیں گے اور پھر یہ کہ نبی کی بات سنیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ان کے لیے مبشر ہوں گے، بشارت، فراح و ریحان و جنت نعیم۔ اور جو لوگ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اپنی غلط ہی راستوں پر چلتے رہیں گے، تعصب میں، ہٹ دھرمی میں، ضد میں، مفادات میں، چودراہٹوں کی وجہ سے، ان کو خبردار کریں گے کہ اب تمہارے لیے بدترین انجام جو ہے جہنم تیار ہے۔ تو رسولوں کا بنیادی فنکشن یہی ہے، تبشیر اور انذار، مبشرین و منذرین۔ کس لیے؟ لے اللہ یکونا، تاکہ نہ رہ جائے، للناس لوگوں کے پاس، لوگوں کے حق میں، اللہ اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ کی حجت، اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں،
حجت، کوئی حجت، کوئی عذر، کوئی بہانہ باقی نہ رہے بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد۔ وکان اللہ عزیز حکیمہ، اللہ عزیز ہے، بغیر رسولوں کے بھی محاسبہ کرے، اختیار اس کا مطلق ہے، حکیم ہے، اس نے یہ نظام بنایا ہے اپنے محاسبہ اخروی کے لیے۔ اب اس میں البتہ ایک بات اور نوٹ کر دیجئے، یہ بڑی تفصیل سے میں نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اپنی ایک کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، کہ ایک بنیادی مقصد رسالت کا وہ تو یہ ہے، اور ایک تکمیلی مقصد ہے رسالت کا جو محمد الرسول اللہ پر جا کر کامل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ انہوں نے بھی کام شروع کیا یہیں سے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ بنیادی حیثیت تو وہی آپ کی بھی وہی ہے، لیکن اس کے اوپر تکمیلی حیثیت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ آپ کی امتیازی شان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔